نہیں بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آج کے بلیٹن میں آپ کو بتائیں گے کپتان اب لانگ مارچ میں ملیں گے، عمران ریاض کو کیوں گرفتار کیا گیا، قومی سلامتی خطرے میں، ہیکرز کی گرفتاری کا ڈرامہ، وزیر داخلہ چھپ گئے، وزیر اعظم کو گیس نہیں مل رہی، اور شاہینوں کی اڑان کی تیاری۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے رانا ثناء اللہ کو خبردار کر دیا، کہا چوروں اور ہینڈلرز سن لو، قوم تمہاری بات نہیں سننے والی، ہمارا مارچ پاکستان کا سب سے بڑا احتجاجی مارچ ہوگا، ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے، شہباز شریف، رانا ثناء تم الٹے بھی لٹک جاؤ گے تو کچھ نہیں کر سکو گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا جب بھی مارچ کا نام لیتا ہوں ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں، میری اب آپ سے لانگ مارچ میں ملاقات ہوگی، لانگ مارچ کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں، ہمیں پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسلام آباد لانگ مارچ کا ایک ایک پہلو سوچ سمجھ کر طے کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو کپتان کا پلان بنا ہوا ہے مارچ کا، انشاءاللہ جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کو نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے، اور میری ٹیم کو بھی نہیں میں نے بتایا میں نے کیا کرنا ہے، کہ جب آپ مظاہرہ کرتے ہیں، جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے تنظیموں کو، لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے، اس پہ لوگ خود نہیں آتے، اور اسی لیے میں نے اب جو میری پلاننگ ہے مارچ کی اسلام آباد، یہ میں نے بڑا اس کی ایک ایک پہلو سوچ سمجھ کے میں پلان کیا، تھوڑی دیر میں کال دوں گا، یہ چوروں ڈاکو اور ان کے ہینڈلر سن لو، یہ قوم نہیں تمہاری بات سننے لگی، قوم نہیں جانے لگی ان ڈاکوؤں کے ساتھ، قوم ان کا مقابلہ کرے گی۔ یہ جو اب ہم مارچ کریں گے یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی، پاکستان کی تاریخ کی پروٹیسٹ مارچ ہونے والی ہے، اپنے آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے، ہمارا حق ہے پرامن احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ یہ جو اس باری ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے، رانا ثناء اللہ تم اور شہباز شریف الٹے بھی لٹک جاؤ کچھ نہیں کر سکو گے، ہمیں کسی سے خوف نہیں، کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی سے ڈر نہیں، لیکن ان کو ہمارے سے ڈر ہے۔ جب بھی میں مارچ کا نام لیتا ہوں تو کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے، اور میری اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی مارچ کے اوپر۔ عمران خان کی میڈیا کی آزادی کی رٹ لگانے والی حکومت کو آئینہ دکھا دیا، میڈیا کی حمایت میں کھل کر بولے، راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا میڈیا پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میری حمایت کرنے پر عمران ریاض کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، پی ٹی آئی چیئرمین انسانی حقوق کی تنظیموں کی خاموشی پر بھی سوال اٹھاتے رہے، بولے ہیومن رائٹس والے کہاں ہیں، آزادی صحافت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، ہمارے دور میں کسی چینل کو بند نہیں کیا گیا۔ پورا کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو محب وطن سمجھے جاتے ہیں، بڑے بڑے اچھے نام، وہ عمران ریاض کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، صرف اس لیے کہ جناب آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ بھی کبھی ہوا ہے پاکستان میں، اور صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ان چوروں کو مان جائیں۔ میں وہ ہیومن رائٹس والے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کدھر چھپ گئے ہو آپ؟ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں آزادی رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے؟ ہمارے زمانے میں تو شور مچاتا تھا کہ وہ ایک ٹی وی چینل بتاؤ جو ہم نے بند کرنے کی کوشش کی، بتاؤ کس کو ہم نے دھمکی دی؟ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرا دھمکا کے کسی طرح ان کو قبول کروا لیں۔ کپتان نے آڈیو لیکس پر قومی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے، عمران خان کا آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان، ٹویٹ میں لکھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی پوری سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے، بحیثیت وزیر اعظم میری رہائش گاہ پر میری محفوظ لائن بھی بگ ہو گئی، ہم لیکس کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے عدالت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جائے ٹی بھی تشکیل دی جائے تاکہ تحقیقات کی جا سکیں کہ کون اس میں ملوث ہے۔
ملک میں آڈیو لیکس کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ آڈیو لیکس کی اصلیت کا تعین اور تحقیقات ہونی چاہیے۔ کپتان نے معاملے پر عدالت جانے کا اندیا دے دیا۔ ٹویٹر پر اپنے بیان میں عمران خان نے کہا کہ آڈیو لیکس قومی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر گھر کی پوری سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے۔ ہم لیکس پر عدالت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تحقیقات کے لیے JIT بھی تشکیل دیں گے۔ بحیثیت وزیر اعظم میری رہائش گاہ پر میری محفوظ لائن بھی بگ ہو گئی۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ بگنگ کا ذمہ دار کون ہے اور یہ آڈیو ایڈٹ کر کے کون لیک کر رہا ہے۔ سیکیورٹی کے حساس مسائل غیر قانونی طور پر ریکارڈ کیے گئے اور بعد میں ہیک کیے گئے۔ اس آڈیو لیک سے پاکستان کی قومی سلامتی کی رازداری کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا گیا ہے۔ کون بگنگ کا ذمہ دار ہے اور کون آڈیو کو لیک کر رہا ہے، جن میں سے بہت سی آڈیو لیکس کو کاٹا پیٹا گیا اور تبدیلی کی گئی، تحقیقات کرائی جائیں۔ اور مریم نواز کی لندن میں بیٹھ کر حکومت کو ڈکٹیشن، ٹویٹ میں کہا عمران خان کے مطلب کی JIT نہیں بنے گی، نہ ہی تمہاری آنکھوں کا اور کانوں والی ایجنسیاں ملیں گی۔ مریم نواز نے لکھا تمہاری بات کی اس لیے کوئی حیثیت نہیں کیونکہ جب تم وزیر اعظم تھے تو اپنے مخالفین کی ریکارڈنگز کو جائز قرار دیتے تھے اور اس کو حلال کہتے تھے کہ ایجنسیوں کا کام ہی یہی ہے، تمہارے مخالفین کے خلاف جو ہو وہ حلال اور جو تمہارے خلاف ہو وہ حرام۔ حکومت کا فون ہیکنگ کی تحقیقات سے فرار، وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی اہم باتوں کی سنگن لینے والے 2 مبینہ ہیکرز کی گرفتاری کا دعویٰ کر دیا۔ دعوے سے ہیکنگ کے تانے بانے مریم نواز سے جا ملنے پر پردہ پڑ گیا۔ دوران تفتیش انکشاف سامنے آیا ہے کہ ملزمان وزیر اعظم ہاؤس کے عملے سے رابطے میں تھے، جس میں سیکیورٹی پر تعینات سٹاف بھی شامل ہے، جس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کے سیکیورٹی عملے کی گرفتاری کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ حکومت کا فون ہیکنگ کی تحقیقات سے فرار، وزیر اعظم ہاؤس کے فون کی جاسوسی، فون ہیکنگ میں ملوث 2 افراد کی گرفتاری کا دعویٰ کر دیا۔ ملزمان کو حساس ادارے نے گرفتار کیا، حکومتی ذرائع نے تصدیق کر دی۔ گرفتار ایک ملزم کا تعلق راولپنڈی کے ایک تعلیمی ادارے سے ہے، دوسرا شخص وسطی پنجاب کے ایک شہر سے ہے۔ دونوں کو قومی سلامتی کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان سے تحقیقات جاری ہیں اور دونوں کے ہینڈلرز کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ گرفتار دونوں افراد وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر تعینات سٹاف سے رابطے میں تھے۔ سیکیورٹی پر تعینات عملے کی بھی جلد گرفتاری کا امکان ہے۔ فواز چودھری نے مبینہ ہیکرز کی گرفتاری کو کہانی قرار دیا۔ ٹویٹ میں کہا ہیکرز کی گرفتاری کے معاملے پر عجیب خبریں ہیں۔ اگر عام شہری ایسی رسائی رکھتے ہیں تو پروفیشنل ہیکرز کیا کر سکتے ہیں؟ میری نظر میں یہ ایک لغو کہانی ہے جو پردہ ڈالنے کے لیے گھڑی گئی۔ انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ اور امین الحق کو لگانے کا مطلب ہی غیر سنجیدہ تحقیقات ہے۔ جاؤ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر کے لاؤ، عدالت کا محکمہ اینٹی کرپشن کی ٹیم کو حکم۔ وزیر داخلہ کی گرفتاری کی ناکامی پر ٹیم آج دوبارہ سینئر سول جج کی عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت کا اینٹی کرپشن کی ٹیم پر اظہار برہمی، کہا آپ کو وارنٹ گرفتاری دے دیے، گرفتار کرنا آپ کا کام ہے۔ عدالت نے اینٹی کرپشن ٹیم کو مقدمے کی فائل واپس کر دی۔ مخالفین کے چھکے چھڑانے کا دعویٰ، خود گرفتاری سے خوفزدہ، عدالتی احکامات کے باوجود وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ گرفتار نہ ہو سکے۔ بے بس محکمہ اینٹی کرپشن کی ٹیم ایک بار پھر اسلام آباد تھانہ سیکریٹریٹ سے ناکام لوٹ گئی۔ اسلام آباد پولیس کا ایک مرتبہ پھر رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرنے سے انکار۔ تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے اینٹی کرپشن ٹیم کو گاڑیوں سمیت تھانے سے باہر نکال دیا۔ گرفتاری پر ناکامی پر محکمہ اینٹی کرپشن کی ٹیم دوبارہ سینٹر سول جج کی عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت کا اینٹی کرپشن کی ٹیم پر اظہار برہمی، کہا کیا آپ تمام مقدمات میں ہر گھنٹے بعد عدالت کو رپورٹ دیتے ہیں؟ آپ کو وارنٹ گرفتاری دے دیے، گرفتار کرنا آپ کا کام ہے۔ عدالت نے اینٹی کرپشن ٹیم کو مقدمے کی فائل واپس کر دی۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ اینٹی کرپشن کلر کہار میں مبینہ اراضی فراڈ میں درج کیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ویجیلنس پنجاب انور شاہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہیں کی۔ وارنٹ کی تعمیل ہوتی تو ہم اسپیکر کے پاس جاتے۔ راولپنڈی تھانے کی انٹری کے بغیر رانا ثناء اللہ کو حراست میں لینا اغوا کا کیس بن جاتا ہے۔ ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں، ہمیں نامچے کی کاپی ملے تو آگے چلیں۔ جانے کے لیے تیار ہے کہ رانا صاحب کی ادھر سے جا کے اسٹیٹمنٹ ہم لے لیں، لیکن وہ چونکہ وارنٹ ایک ضروری ہے۔ ابھی ہمیں سر یہ پولیس اگر اکاموڈیٹ کرتی ہے ہماری آمد روانگی کر کے ہمیں رانا صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں، ہم رانا صاحب کا اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں اور ان سے ایویڈنس لیتے ہیں، اور ہم کیس کو اگر ان کا نہیں اوفینس بنتا، واقعی وہ انوسینٹ ہے تو ہم کلوز کر دیتے ہیں، لیکن ادھر تک جانے نہیں دیا جا رہا۔
अब ऐसे हम चले जाएं, हमें आगे एंट्री नहीं मिलेगी, हम सिर्फ एंट्री के लिए रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं आज इतने दिनों में। वजारत दाखिला या रूल्स या किसी प्रोविंस में इंटर होने के लिए उस मुतल्लिका थाने में रपट रोल नाम से में एंट्री करनी है। फिर हमने एंट्री करके आगे हमने अगर स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट करनी है या वजारत दाखिला को करनी है तो उसके थ्रू ही जाना ना, थाने की एंट्री के बाद, वरना तो वो कहेंगे किडनैपिंग है। अच्छा, तो लॉ फॉलो कर रहे हैं कि एंट्री के बाद हम उधर मूव करेंगे, वजारत दाखिला पे जाना है, हमें स्पीकर के पास जाना है, हम थाने में रफट रोल नाम से की कॉपी लेके फिर मूव। राना सनाउल्लाह कानून के सामने सरेंडर करने से इनकार क्यों है? पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर दाखिला को कानून की पासदारी करने का मशवरा दे दिया। इस बारे में बता रही हैं पार्लियामेंट हाउस से बोल न्यूज़ की नुमाइंदा आमना अली अपनी रिपोर्ट में। कि वज़ीर दाखिला को अदालत ने दूसरी मर्तबा पेश होने के अहकाम जारी किए हैं, उनके खिलाफ वारंट भी जारी हैं, ताहाल वो पेश नहीं हुए। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट का क्या कहना है, आइए उनसे जानते। लेकिन मैं तो हामी हूँ इस बात का कि हमें अपनी अदालतों का एहतराम करना चाहिए और अपनी बेगुनाही को वहीं साबित करना चाहिए। जब आप खुद वहाँ पे वज़ीर दाखिला हैं और आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अच्छी तरह समझते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का डर नहीं है आप जाइए। अदालतों का एहतराम तो होना चाहिए, मगर ये जो गिल्ली डंडा जो चल रहा है ना पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में, मैं समझता हूँ ये सिस्टम के लिए ख़राब है। तो बहुत ज़रूरत है कि वो तो एक रोल मॉडल बने, एक मिसाल बन के एक आगे गिरफ्तारी पेश करेंगे, जी हाँ मैंने ये किया है। वो इस काबिल नहीं रहे कि उसके ऊपर कोई शरीफ आदमी उस पर रहे और शरीफ आदमी उसकी मुताबिकत में अपना कानून के मुताबिक फराइज अदा करे। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कानून का एहतराम करते हुए अदालती अहकामात के मुताबिक अदालत में पेश हो जाना चाहिए और किसी किस्म की रुकावट नहीं बनना चाहिए। कैमरामैन असद अब्बास के साथ आमना अली, बोल न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफा 144 के निफाज के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरखास्त को रद्द कर दिया। दो सूबों में पार्टी की हुकूमत है, क्या इन्होंने कभी दफा 144 नहीं लगाई? चीफ जस्टिस का सवाल। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस का कहना था कि पहले अपनी मुतल्लिका असम्बलियों के जरिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से दफा 144 को मनसूख करें और फिर इस कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करें। दफा 144 के नफाज के खिलाफ असद उमर की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने रद्द की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया था। पीटीआई के दरख्वास्त गुजार असद उमर को दिए गए रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले अपनी मुताल्लिका असेंबलियों के जरिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से दफा 144 को मनसूख करें और फिर इस कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करें। समात में चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल किया कि दो सूबों में पार्टी की हुकूमत है, क्या इन्होंने कभी दफा 144 नहीं लगाई? अमन व अमान एक इंतजामी मामला है और अदालत इसमें कभी मुदाखलत नहीं करेगी। असद उमर ने 5 या 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी के कानून को चैलेंज किया था। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।